مجھے وقت کا احساس ہے، میں مختصر سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ جناب حامد خان صاحب، اسد منظور بٹ صاحب، علی احمد کرد صاحب اور باقی قائدین جو اسٹیج پہ تشریف فرمائے، اور میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے 76 سال میں جو یہ مسودے کی صورت میں پاکستان کے انصاف کے نظام پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی، یہ 76 سالہ تاریخ میں یہ بدترین قسم کا ڈاکہ تھا، اور جو آج ہم جتنا بھی اس کی مذمت کریں کم ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے کچھ کالے کوٹ والے کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 2007 سے 2009 کی تحریک کے درمیان بھی کچھ کالی بھیڑیں پی سی او کے جج بن کے آپ کو دھوکہ دے کے نکل گئے تھے، اور آج انہی کی شکل میں دوبارہ کچھ لوگ ایسے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ آج آپ کے نظام انصاف پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پکے کے ڈاکو کو مینڈیٹ چوری کرا کے ڈاکہ ڈلوا کے اپنے ٹوٹو کو پارلیمنٹ میں جا کر کے مسلط کرا دیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ تبدیلیاں لے آئی جائیں، آئین میں ترمیم کر دی جائے جس کے ذریعے پاکستان میں ایک ادارہ رہ گیا ہے، وہ ہے نظام انصاف اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یا جوڈیشری، جس کی طرف آج ہماری عوام آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے، آس اور امید سے دیکھتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کو انہوں نے تماشا اور ڈرامہ بنا دیا ہے، ہمارے ملک کی بیوروکریسی کو غلام بنا لیا ہے، ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے اس کو چند لوگوں کے، چند اشخاص کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن وہ انصاف، وہ منصف جو سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے، آپ آج اس کو ٹوتھ لیس کر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول پہ لے آنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستان کو بنانے میں وکیل نے کردار ادا کیا تھا، آج وکلاء کی ذمہ داری 2007 سے 2009 میں اتنی نہیں تھی جتنی آج بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ اتنا نقصان تو ڈکٹیٹرز نے نہیں دیا تھا جتنا آج یہ سو کارڈ جمہوری دینے جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر نے جمہوریت کو اپنے پاؤں تلے رونت ڈالا تھا، قانون اور انصاف ان کی نظر میں ایک باندھی تھی، اور اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے جس طریقے سے وہ حرکتیں کی تھیں، اس سے پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، اور آج اس سے بدتر صورتحال ہے۔ بلوچستان میں جو اس طرح کی سچویشن ہے وہ سارے دوست آپ جانتے ہیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آج پورے پاکستان میں جس طرح چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، اس سے بدترین سچویشن پہلے کبھی نہیں آئی۔ لیکن اب یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹیں اپنی جو وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے جس جج کو چاہیں جو ان کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، اس کو ٹرانسفر کر کے سزا کے طور پر دوسری ہائی کورٹ بھیج دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کو ایک سبارڈینیٹ کورٹ بنا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کی بنا کے بٹھا دیا جائے گا، اور ہینڈ پیک ججز آئینی سو کارڈ عدالت بنا کے وہاں بٹھا دیں گے۔ اور آخری بات، قاضی صاحب کی بات ہوئی، ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی خان صاحب کی سربراہی میں، لیکن مجھے نہیں پتا باقی دوستوں کی کیا رائے ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم نے اس جیسے قاضی کے لیے تحریک چلائی تھی۔ میں آج اس کو بدترین چیف جسٹس کا لقب دیتا ہوں۔ خدا بہت شکریہ جناب شعیب شاہین۔